الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ درود لامحدود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر۔ سیرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ناظرین، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ذکر جو ہے ہم کر رہے ہیں۔ ہم نے بات کی تھی کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی مٹی کو جب گوندا گیا اس کے بعد اس کو خشک کیا گیا اور وہ سیاہ رنگی کالے رنگ کی مٹی جو تھی وہ بن چکی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 40 سال تک مطلب کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس پتلے کو پڑا رہنے دیا۔ فرشتے اس کو دیکھتے تھے اور اس سے خوف زدہ ہوتے تھے، اور جب اس کو ٹھوکر لگائی جائے تو اس سے آواز پیدا ہوتی تھی، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ اس نے انسان کو ٹھکری کی طرح بجتی ہوئی سوکھی مٹی سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جو قد بنایا گیا، اس پتلے کا آپ کا جب جسم کو بنایا گیا تو اس کی جو لمبائی تھی تقریباً 120 فٹ لمبائی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا جو جسم مبارک تھا اس کو جب بنا لیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے حکم سے، جب اللہ نے چاہا تو حکم فرمایا تو اس میں روح کو داخل فرمایا۔ روایت میں علماء فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کے منہ، ناک میں، آنکھ میں پہلے روح داخل ہوئی، بلکہ اس سے پہلے روایت میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی جب روح، اللہ تعالیٰ نے اپنی پسندیدہ روح ان کے جسم میں داخل کرنے کا حکم فرمایا تو روح اندر جب قریب گئی تو اس کو اندھیرا نظر آیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو داخل فرمایا، جس سے وہ جو جسم تھا وہ روشن ہو گیا۔ تو یہ ہمارا جو جسم کا اندرونی جو ڈھانچہ ہے، اندر جو وینز ہوتی ہیں، دل ہے، گردے ہیں، یہ سارا جو اسکیچ تھا یہ اسی طرح کا بنا ہوا تھا۔ صرف اس میں روح نہیں تھی، باقی یہ گوشت پوشت یہ سارا سین اسی طرح بنا ہوا تھا انسانی جسم کا۔ اور جب یہ بنایا گیا چہرہ تو فرشتوں نے اس سے پہلے اس طرح کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ چہرہ ہے۔ فرشتے بھی جو ہیں ان کی مختلف شکلیں ہیں، روایات مختلف ملتی ہیں۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کا جب چہرہ بنایا گیا تو بڑے فرشتے حیران تھے اور بڑے متاثر ہوئے آپ کا چہرہ دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیسا شاہکار بنایا۔ پھر وہ جب داخل ہوئی تو سب سے پہلے ناک، آنکھ میں پہنچی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، منہ کے ذریعے داخل ہوئی، ناک میں، آنکھ میں تو چھینک آئی۔ آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ کہیں الحمدللہ۔ آپ نے کہا الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا یرحمک اللہ۔ تو یہی جب ہمیں بھی چھینک آتی تو ہمیں بھی حکم دیا جاتا ہے کہ جب کسی کو چھینک آئے، یہ بہت اچھا عمل ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی چھینک آتی تھی، جیسے آدم علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں ان کو چھینک آتی تھی۔ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے چھینک آنا، تو اس پر الحمدللہ کہنا چاہیے بلند آواز سے، اور سننے والوں کو جواب میں کہنا چاہیے یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، یہ جواب میں کہنا چاہیے۔ تو اس کے بعد جب آپ نے آنکھیں کھولی تو آپ کو جنت میں پھلوں کا نظارہ کروایا گیا۔ جب وہ روح آپ کے پیٹ تک پہنچی تو بھوک نے ستایا اور آپ نے اٹھنے کی کوشش کی، ابھی پاؤں تک روح نہیں پہنچی تھی تو آپ چلنے کی کوشش کی مگر چل نہ سکے، کیونکہ ابھی پاؤں تک روح داخل نہیں ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ انسان جو ہے وہ جلد باز ہے، اس کی فطرت میں ہے جلد بازی۔ ایک مناظرہ ہے اسی معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ایک مناظرہ عیسائیوں کے ساتھ ہوا، جس کو
امام ابو الحسن علی بن احمد وحدی نشار پوری رحمۃ اللہ علیہ روایت پیش کرتے ہیں کہ نجران کے 2 راہب جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر سلام پیش کیا تو ان میں سے ایک نے کہا ہم اس سے پہلے اسلام قبول کر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، اسلام قبول کرنے سے تمہیں 3 چیزیں روکتی ہیں، کیونکہ تم صلیب کی عبادت کرتے ہو، تم خنزیر کھاتے ہو، اور تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ ان دونوں نے کہا پھر عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہے؟ تو یہ آیت نازل ہوئی، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ اس آیت میں قیاس سے استدلال کرنے کا جواز ملتا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے تو نہ ماں تھی نہ ہی باپ تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو صرف بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو یہ ان سے ذرا اور عجیب معاملہ ہے۔ تو وہ تو اللہ کے بیٹے نہیں کہلائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں اللہ کے بیٹے کہلائیں گے؟ پھر بعض علماء کا روم کے عیسائیوں سے مباحثہ ہوا تو ان سے پوچھا گیا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ ان کا باپ نہیں تھا، وہ اللہ کے بیٹے، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو پھر آدم علیہ السلام علماء نے کہا کہ وہ زیادہ مستحق ہیں، کیونکہ ان کے باپ بھی نہیں تھے، ماں بھی نہیں تھی، تو پھر ان کی بھی عبادت بنتی ہے۔ پھر عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ مردے زندہ کرتے تھے، تو علماء نے جواباً کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 مردے زندہ کیے یا کچھ زیادہ کیے ہوں گے، مگر حضرت حزقیل علیہ السلام نے 8000 مردے زندہ کیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ان کی عبادت زیادہ حقدار ہے، ان کی عبادت کی جائے۔ عیسائیوں نے کہا کہ وہ مادر ذات اندھوں کو، کوڑوں کو شفا دیتے تھے، تو علماء نے کہا کہ یہ کام تو حضرت جرجیس عبادت کا زیادہ مستحق ہے، کیونکہ وہ آگ میں جل جانے کے باوجود صحیح سالم نکل آئے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے ایسے معاملات کیے، جیسے روایت میں آتا ہے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ نکلی ہوئی تھی، دوبارہ لگا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے جو نبینے تھے وہ بھی شفا یاب ہو جاتے تھے۔ تو اس کا مطلب کیا یہ ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کی جائے؟ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے۔ تو جو عیسائی ہیں ان کا یہ عقیدہ باطل ہوتا ہے، وہ الگ بات ہے کہ پھر وہ اپنی بات پر اڑ جاتے ہیں، جب ان کے سامنے دلیل پیش کی جاتی تو اس کو تسلیم نہیں کرتے، اور یہ تسلیم کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اب ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس مٹی کو کہا کہ ہو جا کن، تو قرآن کہتا ہے کہ فیکون، سو وہ ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا، مطلب پہلے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن ہو جا، تو پھر وہ آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اس میں ایک دو اور باتیں بھی میں آپ کی گوش و گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ کیا، پھر فرمایا کن، تو وہ تخلیق ہو گئے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ایک پتلا بنایا، ابھی میں نے بہت ساری روایات پیش کی مٹی کی، تو پھر جب جان ڈالنی تھی تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کن ہو جا، تو وہ جو روح تھی حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں منتقل ہو گئی۔ پھر جب روح داخل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اس کو سجدہ کیا جائے، تو تمام فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابلیس، تجھے اس کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ کہ جس چیز کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا۔ فرمایا کہ اے ابلیس، تجھے اس کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا؟ تو اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت اور بزرگی ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو لفظ کن سے پیدا فرماتا ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت اور بزرگی کو ظاہر کرنے کے لیے فرمایا کہ میں نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔
ان کی پیدائش کے لیے ماں باپ کو واسطہ نہیں بنایا، نہ کسی ایک نطفہ کا ان کی تخلیق میں دخل ہے، اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت، شرف اور بزرگی عطا کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا کہ میں نے ان کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا اور تو نے پھر بھی اے ابلیس سجدہ نہیں کیا۔ تو یہ ان کی فضیلت جو تھی ابلیس کے اوپر اور فرشتوں کے اوپر برتری بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا لفظ استعمال کیا، مگر استغفر اللہ کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، ایسا کہنا یہ کفر ہے۔ تو اسی پہ میں اکتفا کروں گا، پھر اسی سلسلے کو ہم آگے لے کے چلیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔